السلام علیکم۔ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے مضمون نگار ہیں جناب قاسم محمد صاحب، عنوان ہے حبیب تنویر۔ ڈرامہ والوں کے لیے بہت ہی اہم مضمون ہے۔ اس کا پہلا پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، یہ دوسرا پارٹ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ایک اور پارٹ آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا، تب جا کر کے یہ مضمون مکمل ہوگا۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قاسم محمد صاحب کا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت مضمون حبیب تنویر کے اوپر لکھا ہے۔ میں ان کو بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو پیش خدمت ہے اگلا ایپیسوڈ۔ حبیب تنویر نے ہندوستانی ڈرامے کو فزیکل تھیٹر سے روشناس کرایا اور انسانی جسم کے بہترین استعمال کی مثال قائم کی۔ بغیر کسی مکالمے کے ایک سے زیادہ اداکار ایک ہی وقت میں اسٹیج کے مختلف حصے میں مختلف طرح کی حرکات و سکنات کو کرتا نظر آتا ہے۔ اداکار کی اس حرکت سے پہلا تاثر تو یہی قائم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مزاحیہ کردار ہوگا یا پھر یوں ہی تفریح کے لیے اس کردار کا استعمال کیا گیا۔ لیکن ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، مکالمے کے بغیر بھی ایسے تمام کرداروں کی معنویت بڑھتی جاتی ہے اور بعد میں محض چند مکالموں کی مدد سے وہ کردار کئی دوسرے کرداروں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسے مناظر اور کردار حبیب صاحب کے پیشتر ڈراموں میں نظر آتے ہیں، خواہ وہ آگرہ بازار کا گھوڑوں کا سوداگر ہو یا سپاہی، وہ چرنداز چور کا چور ہو یا پولیس والا۔ وہ دیکھ رہے ہیں نین کا وارث ہو یا بہادر کلارن کا چہچہان۔ بس حبیب تنویر نے اداکاروں کے صرف حرکات و سکنات کی مدد سے بامعنی اور پر اثر کام لیے ہیں۔ رائے پور اور مدھیہ پردیش کے مختلف علاقوں میں قیام کے دوران انہوں نے گھوم گھوم کر وہاں کے مقامی زبان، وہاں کی موسیقی، وہاں کے رقص اور لوک روایتوں سے نہ صرف واقفیت حاصل کی بلکہ اسے برتنے کا فیصلہ کیا۔ حبیب صاحب بنیادی طور پر ایک شاعر تھے اور ہمیں معلوم ہے کہ شاعری اور موسیقی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ان کا موسیقی میں دلچسپی لینا فطری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام ڈراموں میں موسیقی اور گیت کا نہ صرف استعمال کیا بلکہ اسے ڈرامے کا بنیادی حصہ بنایا۔ بیشتر ڈراموں میں مکالمے کے ساتھ ساتھ گیت اور رقص کے ذریعہ کہانی کا تانا بانا بنایا گیا اور انہوں نے موسیقی اور رقص کو محض تفریح کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ڈرامے کی پلاٹ کا اہم جز بنایا۔ اگر ان ڈراموں میں سے گیت اور موسیقی کو نکال دیا جائے تو ڈرامہ نہ صرف ادھورا رہ جائے گا بلکہ اس کی پیشکش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آگرہ بازار میں موسیقی اور گیت کے ذریعہ اچھی اور بری شاعری کے فرق کو واضح کرنے کی ساتھ ساتھ کہانی کو مختلف گیت اور رقص کی مدد سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ خواہ وہ نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہوں یا ان لوک فنکاروں کا رقص، وہ کوٹھے پر گائی گئی غزل ہو یا وقفے سے پیش کی گئی موسیقی، ڈرامہ بہادر کلارن میں گیت اور رقص کے ذریعہ ڈرامے کے پلاٹ کے ایک بڑے حصے کو صرف چند منٹوں میں پیش کر کے وہ مثال قائم کی گئی جو دوسرے ڈرامہ نگاروں یا فنکاروں کو یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہادر کلارن میں کلارن کا بیٹا چہچہان انسسٹ میں مبتلا ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے 126 شادیاں کرتا ہے۔ اتنی شادیاں اسٹیج پر دکھانا نہ صرف مشکل کام تھا بلکہ ناممکنات میں سے تھا، لیکن حبیب صاحب نے اس کا حل یوں نکالا
کہ پہلی 2 شادیوں کے منظر کے بعد 2-3 منٹ کے لیے ایک گیت اور اس درمیان رقص پیش کر کے باقی شادیاں دکھا دیں۔ پہلی شادی کے موقع پر شادی کے گیت کے پس منظر میں سمدھن اپنی بیٹی اور بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھنے میں لگی ہیں۔ اسی درمیان دلہا دلہن کے بیچ جھگڑے کی آواز آتی ہے اور چہچہان غصے کی حالت میں آنگن میں آ جاتا ہے۔ لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کی تعریف اور لڑکے کو لعنت ملامت کرتی واپس چلی جاتی ہے۔ کلارن چہچہان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چہچہان دوسری شادی کرنے کی اپنی ضد پر قائم رہتا۔ مجبوراً کلارن دوسری شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری شادی ہوتی ہے۔ دوسری شادی کا ٹوٹنا اس طرح دکھایا گیا کہ ماں برآمدے میں چٹائی پر سو رہی ہے۔ چہچہان کمرے سے باہر نکلتا ہے اور خاموشی سے ماں کے برابر میں لیٹ جاتا ہے۔ کلارن چونک کر اٹھتی ہے اور اس کی وجہ جاننا چاہتی ہے، اسے سمجھاتی ہے، لیکن چہچہان بیوی کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس طرح ناٹک میں پہلی بار انسیسٹ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد اور شادیوں کو نہ دکھا کر آخری شادی کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس منظر میں منڈلا کے گونڈ رقص کرنے والے 6 لڑکے اور 6 لڑکیاں گیت گاتے ہوئے رقص کرتے ہیں۔ چہچہان اپنے گھر کے صحن میں ماں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ساری لڑکیاں ناچتی ہوئی باری باری سے چہچہان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ چہچہان اور لڑکی کی آرتی اتاری جاتی ہے۔ کلارن ہر بہو کے ہاتھ میں ایک موسل پکڑا دیتی ہے۔ لڑکی موسل لے کر رقص کرتی ہوئی رقص منڈلی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح رقص اور گیت چلتا رہتا ہے اور ایک کے بعد ایک شادی بھی دکھا دی جاتی ہے۔ گویا ایک گیت کے ذریعہ 123 شادیوں کو علامتی طور پر نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں کہانی میں خلا تھا انہیں گیتوں کی مدد سے پر کیا گیا۔ کئی گیت ہندوستانی لوک روایت کے پاسدار ہیں تو کئی گیت لکھے اور لکھوائے گئے اور ان کا استعمال ان باتوں کو ناظرین تک پہنچانے میں کیا گیا جن کے لیے مکالمے کافی نہیں تھے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان گیتوں کی مدد سے ڈرامے کے پلاٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ تو کہیں کہانی کے نئے پہلو کو سامنے لایا گیا ہے اور کہیں پلاٹ کی اندرونی پرتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس طرح پونگا پنڈت، سڑک، گاؤں کا نام سسرال، مور نام داماد، کام دیو کا اپنا بسنت رتو کا سپنا، آگرہ بازار، مٹی کی گاڑی اور دوسرے ڈراموں میں رقص و موسیقی کا فنکارانہ استعمال دکھائی دیتا ہے، جو حبیب تنویر کے ڈراموں کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو رقص و موسیقی کا استعمال حبیب صاحب نے کئی سطحوں پر کیا ہے اور یہ ان کے ڈراموں کا خاص وصف رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کام کے لیے وہ بہت سارے سازندے اور کسی خاص رقص منڈلی کی خدمات حاصل کرتے تھے، بلکہ ان کے اداکار خود ساز بجاتے اور رقص پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام فنکار ڈرامے کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے رقص اور گیت کے ذریعہ بین السطور میں کہی گئی باتوں کی جانب ناظرین کا ذہن لے جاتے ہیں اور ناظرین نہ چاہتے ہوئے بھی ان کہی باتوں پر غور و فکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے جو ڈرامے کی پیشکش کا مقصد ہوتا ہے۔ ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے جس کا عنوان ہے حبیب تنویر، اور مصنف ہیں جناب کاظم محمد۔ آپ دلی کے پروفیسر بھی ہیں اور ڈرامہ سے خاص ان کا تعلق ہے، اپنا ایک گروپ دلی میں چلاتے بھی ہیں۔
اور ڈرامہ نگار بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، ان کی طرف سے جب یہ مضمون آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ڈراموں والوں کے لیے ایک اہم مضمون ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو حبیب تنویر سے بہت ساری جانکاری اس مضمون کے ذریعہ مل رہی ہے۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے سماجی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔